أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز علماء کرام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت مجھے جو عنوان دیا گیا نئی تعلیمی پالیسی اور اس کے مضر اثرات، یہ تعلیمی پالیسی، اس کی ابتدا اور اس کے بعد جو اس کے مراحل پیش آئے، مختصر طور پر چند الفاظ میں، چند جملوں میں اس کی طرف میں اشارہ کر دوں تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی بات، ہندوستان کی آزادی کے بعد سب سے پہلے ہندوستان کے جو وزیر تعلیم کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تھے۔ پہلے وزیر تعلیم مولانا نے 28 فروری سن 1948 میں پریس کانفرنس بلا کر ایک زبردست تعلیمی پالیسی پیش کی۔ اس کے اندر ہندوستان بھر کے مختلف مذاہب، قوم و ملت کی اس کے اندر رعایت رکھی گئی اور یہ تعلیمی پالیسی بہت مقبول ہوئی۔ ملک کے تمام رہنماؤں کی جانب سے اس پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ الحمدللہ تقریباً 20 سال تک اسی تعلیمی پالیسی پر عمل ہوا۔ پھر دوسرے مرحلے میں 1968 میں اندرا گاندھی کے دور اقتدار میں ڈاکٹر رادھا کرشنن کی نگرانی میں ایک دوسری تعلیمی پالیسی تیار کی گئی، مگر وسائل کے فقدان کی وجہ سے اس کو عملی جامہ پہنانے میں بہت دشواری ہوئی۔ تو پھر 1986 میں راجیو گاندھی کے دور اقتدار میں اس پالیسی کے اندر قومی تعلیمی پالیسی میں ترمیم کی گئی۔ اس تعلیمی پالیسی کے اندر مینارٹی، اقلیتی مذاہب کی بھی رعایت کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو، اسی طریقے سے کرسچن وغیرہ کو اپنے اپنے زبان میں اور اپنے مذہب کی رعایت کرتے ہوئے تعلیمی ادارہ کھولنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ 2 مرحلے گزرے۔ اب زیر بحث نیشنل ایجوکیشن پالیسی، نئی تعلیمی پالیسی آزادی ہند کے بعد تیسری تعلیمی پالیسی ہے۔ اس تعلیمی پالیسی میں بنیادی طور پر پہلے دونوں دور کے تعلیمی پالیسی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ یہ نہیں کہ وہ تعلیمی پالیسی کو باقی رکھ کر اس میں کچھ ترمیم اور تبدیل کی گئی ہو، نہیں، بلکہ پہلے دونوں تعلیمی پالیسی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا اور اس کو نظر انداز کر کے اثر نو نئی تعلیمی پالیسی کو نئے انداز میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2030 تیار کیا گیا۔ اب جب کہ بی جے پی مکمل اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئی ہے تو حکومت نے جو اپنے ایک طرفہ ون سائڈ فکر اور سوچ پر قومی تعلیمی پالیسی کو مرکزی کابینہ میں 29 جولائی سن 2020 کو پارلیمنٹ میں لائے بغیر منظوری دے دی، جبکہ اس سے پہلے تعلیمی پالیسی جب بھی تیار ہوئی پارلیمنٹ میں پیش کر کے اس پر بحث و مباحثہ کے بعد منظوری دی جاتی تھی۔ جمہوریت ہندوستان یہ جمہوری ملک ہونے کے ناطے یہ امر بہت ضروری تھا۔ یہ جب پالیسی تیار ہوئی اور پیش کیا گیا کابینہ کے اندر تو ملی جماعتوں کے علاوہ اہل علم نے اس پالیسی کے مجوزہ مسودے میں بے شمار خامیوں کی نشاندہی کی تھی۔
اور الگ الگ متعدد دانشوروں نے بھی اسے ناقص، خطرناک اور مخصوص فکر کا آئینہ قرار دیا تھا۔ اس نئی تعلیمی پالیسی کی بنیاد کیسے ہوئی؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ، ایک خاکہ ہے جو بہت خطرناک ہے۔ واجپئی حکومت کے دور ہی میں مرلی منوہر جوشی نے خاموشی سے پورے ہندوستان کے مرکزی تعلیمی اداروں میں RSS کے ایجنڈوں کا تقرر کر دیا تھا۔ سن 2014 کے آخر میں مودی حکومت نے RSS کو نئی تعلیمی پالیسی بنانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ تقریباً 5-6 سال کے عرصے میں خفیہ طور پر اس پر کام ہوتا رہا۔ پہلے 1986 کی تعلیمی پالیسی، جس میں مائنارٹی ایجوکیشن اس کے جو مراعات تھی، ان تمام کو اب نئی پالیسی میں بالکل ختم کر دیا گیا۔ پہلے تعلیمی پالیسی کے اندر مسلمانوں کے لیے اپنے مذہب کے اعتبار سے مکاتب، مدارس قائم کرنے کی، نیز اپنے زبان کے اندر چاہے اردو ہو یا عربی ہو دینی تعلیم دینے کی اجازت حاصل تھی۔ اب اس نئی تعلیمی پالیسی کے اندر اس کو بالکل حذف کر دیا گیا، نظر انداز کر دیا گیا۔ گویا نئی تعلیمی پالیسی کا ایک مضر اثر یہ ہے کہ اس میں اردو کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ ہندوستان کے اندر اردو بولنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ سن 2011 کے اعداد شمار کے مطابق ہندوستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد 6,27,72,631۔ یہ ایک بڑی تعداد ہے جو اردو بولنے والوں کی۔ ان سب کے جذبات کو مجروح کر دیا گیا ہے، تعلیمی پالیسی کے اندر اس کو بالکل ختم کیا گیا ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہے۔ دوسرا نقصان، ابھی لاک ڈاؤن کے وجہ سے نصاب میں تخفیف کے بہانے سے سیکولرزم، جمہوریت اور شہری حقوق وغیرہ کو بالکل ان کے اسباق کو بند کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، جبکہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، سیکولرزم اس کا آئین ہے۔ یہ اردو تعلیم کو حذف کرنا یہ مسلمانوں پر، اردو بولنے والوں پر ایک زبردست ظلم ہے۔ اس کے ساتھ اس نئی تعلیمی پالیسی کے اندر ایک قانون یہ بھی ہے کہ 12ویں کلاس تک ہر بچے کو عصری تعلیم دینا، عصری علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ پیرنٹس، گارڈینس، والدین ان پر مواخذہ ہوگا۔ اس نقطے پر ذرا غور فرمائیں۔ اگر عصری تعلیم 10 یا 12 سال تک ضروری ہو تو پھر یہ بچے جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں 8-10 سال کی عمر سے لے کر 20 سال 22 سال تک، یہ مدارس کا سلسلہ کیسے جاری ہوگا؟ یہ مدارس کے اندر دینی تعلیم کا سلسلہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ گویا اس کے پس پردہ، اگرچہ انہوں نے صراحتاً نہیں کہا، مدارس کو بند کرنے کی، مدارس کے اندر دینی تعلیم پر بند لگانے کی ایک سازش ہے جو خفیہ طور پر اس کے ضمن میں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک اور بات، یہ تعلیمی پالیسی چاہے بظاہر جتنا بھی خوش آئند ہو، ظاہر کے اعتبار سے اس اسکول کے اندر یہ نصاب کے اعتبار سے پڑھنے والا بچہ اچھا سے اچھا آئندہ چل کر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، لیکن ان سب کے باوجود اس کو دین کے اعتبار سے کوئی واقفیت، کوئی علم نہیں ہوگی، بالکل اندر سے کھوکھلا رہے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں تھوڑے سے منافع ہوں بظاہر نئی تعلیمی پالیسی کے اندر، جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے
یہ تعلیمی پالیسی اگر اپنائیں تو مستقبل کے اندر اس کا ملک کا، ہندوستان کا ایک سپر پاور، ایک سپر طاقت بن کر یہ ملک ابھرے گا۔ لیکن سپر پاور چاہے بن کر ابھرے، یہ منافع قلیل ہے، اور اس پر جو اندرون اور اس کا باطن کھوکھلا ہو جاتا ہے میرے عزیزوں، یہ اسم کبیر، وہ بہت بڑا نقصان ہے طالب علم کے لیے۔ ایک طرف تو اس نئی تعلیمی پالیسی کے اندر اردو کو اور مذہبی تعلیم کو، مذہبی ادارے کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے، لیکن اس کے ٹھیک برعکس اب کی نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق قدیم ہندوستانی ویدک تہذیب اور نالندہ کے طریقے کی تعلیم کو رائج کرنے کی کوشش ہوگی، جس میں موسیقی، گانا بجانا، رقص، ڈانس وغیرہ کی کلاسیں ایک ساتھ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان ہوگی۔ اس نئی تعلیمی پالیسی کے اندر یہ بھی ہے کہ یہاں سرسوتی پوجا، یوگا نیز ہندو مذہبی تعلیمات کو لازمی طور پر شامل کرنے کی بات بھی مسودہ میں شامل ہے۔ جب حکومت کا یہ شعبہ ایجوکیشنل کا، تعلیم کا، اس کے اندر تعلیم کے نام سے یہ مذہب ہندوتوا اور اس کا اثر اور اس کے زہریلے اثرات جب شامل ہوں گے تو آپ سوچیں، ہمارے مسلمان بچوں میں سے 87% بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، اگرچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے عربی تعلیم، قرآن کی، دینیات کی اگرچہ وہاں سکھائی جا رہی ہو، لیکن بیشتر بچے 87% مسلمانوں کے بچے جو سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر سرکاری نصاب میں سے کسی ایک طبقے کی تمام مذہبی تعلیمات ہندوتوا کو اور ان کی زبان سنسکرت کو یہ لازم قرار دیا جائے تو نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقلیتوں کا مستقبل خطرے میں پڑنا یقینی ہے۔ اس نئی تعلیمی پالیسی میں شروع ہی سے سنسکرت کو لازمی قرار دیا گیا۔ یہ سنسکرت صرف ایک زبان نہیں میرے دوستوں، بلکہ اس کے پیچھے ہندو کلچر، ہندو تہذیب اور ثقافت خود بخود غیر محسوس طریقے پر اثر انداز ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے، جہاں بھی کوئی زبان کسی معاشرے کے اندر آتی ہے، داخل ہوتی ہے، تو وہ صرف زبان نہیں آتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر زبان کی ایک الگ الگ تہذیب ہے۔ زبان اپنے پیچھے اس کلچر اور تہذیب کو بھی کھینچ کر لاتی ہے۔ عربی زبان اس کے ساتھ ساتھ اس کے تہذیب میں اسلامی معاشرہ، اسلامی شاعر کی حفاظت یہ اس کے اندر داخل ہے۔ جو طالب علم عربی سیکھے گا تو اسلامی معاشرے کو اور اسلامی تعلیمات کو خود بخود وہ اپنے اندر لے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اردو زبان کی ایک تاثیر ہے، جو کوئی اردو زبان سیکھے گا تو اس کے پیچھے ایک تہذیب ہے، تو اس اردو کے پیچھے آدمی کے اندر تواضع، انکساری، ہمدردی، یہ وہ اوصاف ہیں جو اردو زبان اپنے پیچھے ان اوصاف کو کھینچ کر لاتی ہے۔ لہذا جب بچپن ہی سے بچے کو سنسکرت کی زبان لازم قرار دیا جائے تو صرف زبان ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے ہندوتوا، ہندو مذہب، ہندو کلچر، اس کو بچہ اپنے اندر اپنا لے گا غیر محسوس طریقے پر۔ یہ بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے لیکن اندرونی طور پر اس کا ذہن، اس کا دماغ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا۔ یہ فوری طور پر محسوس نہیں ہو سکتا۔ آج بچہ اگلے سال جو تعلیمی سال ہے اسکول کے اعتبار سے LKG میں بچہ داخل ہوا ہے، اس کے بعد 17-18 سال کی اس کی عمر ہوئی، اسکول کالج کی ڈگریاں وہ حاصل کیا، تو یہ 17-18 سال کے اندر بچہ بظاہر اسکول کے اندر عصری تعلیم حاصل کر رہا ہوگا لیکن اندرونی طور پر اسلام سے بالکل کھوکھلا ہوتا جاتا رہے گا۔ یہ میرے دوستو کوئی تخیلات نہیں ہے، کوئی
صرف خیالی چیزیں نہیں ہیں، تصورات نہیں ہیں، بلکہ اس کی حقیقت ہے۔ ہم ماضی کی تاریخ الٹ کر دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ زبان کی تاثیر کی وجہ سے آدمی کا دین بدل جاتا ہے۔ ماضی کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں تو گزشتہ صدی میں جب ترک کے اندر خلافت عثمانیہ کا دور تھا، رابرٹ کالج میں یہودی مذہب کے اعتبار سے تعلیم شروع ہوئی، اس کی دیکھا دیکھی دیگر کالجوں کے اندر بھی یہی یہودی تعلیمی پالیسی کا آغاز ہوا، تو اس کے اندر پڑھنے والے کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ، ابھی 30 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ یہ نوجوان نسل جو تیار ہوئی اس کے اندر ایک بغاوت کا جذبہ ابھر گیا، خلافت عثمانیہ بالکل ختم ہو گئی۔ اس ملک کے اندر سینکڑوں مدارس جو آباد تھے، انہی نوجوانوں نے ان کو بند کرایا، وہاں اذانیں بند ہو گئی، مساجد پر تالے لگ گئے، کسی عورت کو یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ برقع پہن کر باہر نکل سکے، شاعر اسلام ایک ایک کر کے وہاں ختم کر دیا گیا۔ یہ سب کسی یہودی نے نہیں میرے دوستوں، بلکہ مسلمان نوجوانوں نے کیا۔ یہودی تہذیب، اس کا اثر جب ان کے اندر آیا، حالانکہ وہ بچہ مسلمان گھرانے کا، دیندار گھرانے کا تھا، لیکن اسکول کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے پڑھنے کے دور ہی میں اپنے بوڑھے والدین جو دیندار تھے ان کو، ان کے خیالات کو انتہائی دقیانوسی خیالات اور انتہائی بیہودہ خیالات قرار دیا۔ یہ غلط خیالات کے اوپر ہی، اگر ان غلط خیالات کے اندر ہم چلیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک سازش تھی کہ اچھے اچھے مسلمان گھرانے کے لڑکے لڑکیاں بددین ہو گئی، دین سے انحراف کر کے بلکہ دین کے دشمن بن گئے، شاعر اسلام کو 30 سال کے اندر مکمل مٹا دیا، پورے ملک کے اندر اذانیں بند کر دی گئی۔ میرے عزیزو، یہ کتنا دل خراش واقعہ ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہی تعلیمی پالیسی کا اثر ہے۔ تعلیمی پالیسی کے اندر جس مذہب کی نمائندگی ہوگی، بچہ پڑھتے ہوئے اسی مذہب کو اپنے اندر اخذ کر لے گا، پیدا کر لے گا۔ ابھی حال ہی کے اندر میرے سامنے اسی ہفتے ایک خط آیا، مسلمان دیندار گھرانے کے والد یہ خط لا کر دیے، اس میں اپنی لڑکی کے لکھی ہوئی تحریر تھی۔ لڑکی بالغہ نوجوان، تقریباً 20 سال کی، اسکول میں کالج میں پڑھنے کے بعد، چونکہ وہ کرسچن اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، کرسچن کالج میں پڑھ کر اس نے ڈگری لی تھی، تو وہ کرسچن اسکول اور کالج میں پڑھتے پڑھتے ان کے اساتذہ کے باتوں کو سن کر کرسچن مذہب اس کے دل کے اندر اثر انداز ہو گیا کہ یہی حق ہے۔ تو اس نے اپنے تحریر کے اندر، اپنے خط کے اندر بے شمار جملے ایسے لکھے ہیں جس کے اندر یسوع، اس کی تعریف ہے، یہی خدا ہے، یہی نفع اور نقصان دینے والا ہے، اسی کی ہم مانیں گے۔ اور اس کے متعدد اتنے تعریفی جملے ہیں کہ بلکہ ان کو لکھ کر وہ اپنے والدین کو چیلنج کر رہی ہے کہ تم اگر اپنی فلاح اور اپنی کامیابی چاہتے ہو تو اس مذہب کے اندر آ جاؤ۔ اللہ اکبر! ان کو پڑھانے والے والدین کے دل کے اندر کیا گزری ہوگی؟ والد آ کر رو رہے ہیں کہ میری نوجوان لڑکی، جبکہ ہمارا گھر دیندار ہے، ہمیں عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے، اور اتنا زبردست اس کے اندر عیسائیت رچ گیا ہے، بس گیا ہے۔ وہ اسی تحریر کے اندر لکھتی ہے، چاہے مجھے قتل کر دو، چاہے جتنی بھی تکلیف دو، میں ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار، یہاں تک کہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دو تب بھی میں تیار، لیکن عیسائیت کو نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ اکبر! یہ اسکول میں
पढ़ने का ये असर है, स्कूल की तालीम का असर है कि जैसे स्कूल की तालीम, उसकी तालीमी पॉलिसी, उसके पढ़ाने वाले असातिज़ा जिस मजहब के होंगे, जिस रंग के होंगे, यकीनी तौर पर बच्चों के अंदर जहरीले असरात नुमाया हो, लेकिन एक मुद्दत अंदर से ईमान खोखला होकर यह गैरों के मजहब उनके अंदर मुअस्सिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये नई तालीमी पॉलिसी 2020 के अंदर यही सबसे बड़ा खदशा और सबसे बड़ा मुज़िर पहलू है। अगरचे हम इस वक्त हुकूमत की जानिब से बेशुमार मसाइल पर से गुजर रहे हैं, हुकूमत के बड़े बड़े मजालिम हम पर आयद हो रहे हैं, शुमार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन तमाम मजालिम में ये पहलू सबसे ज्यादा खतरनाक पहलू है। अगर हम लोग इसकी तरफ तवज्जो न दें तो मेरे अजीज दोस्तों, आइंदा जो हमारी नस्ल तैयार होगी इस स्कूल में पढ़कर, ये निसाब को पढ़कर, ये निसाब को हासिल करके, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये आगे चलकर मुसलमान रहेगी। तो ऐसे वक्त में हमारी क्या जिम्मेदारी होगी? हम मुसलमानों के बल्कि मुक्तदा और उलमा रहबर मुक्तदा यानी उम्मत, इस वक्त हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम समझें। अगर ऐसे ही गफलत के साथ हमारा वक्त और चंद सालों का गुजर गया तो फिर हमारा मुस्तकबिल इंतहाई तारीक और इंतहाई खतरनाक रहेगा। इस दौर के अंदर उलमा ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की सलाहियत रखने वाले हैं। पिछले वाक़यात और पिछले दौर के जो हालात हिंदुस्तान के अंदर आए, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर जो मज़ालिम ढाए रखे थे, इस्लाम को और शायर इस्लाम को बिल्कुल मुनहदिम करने और ख़त्म करने की एक नापाक साजिश की थी, उस वक्त यही उलमा मैदान के अंदर आकर इन अंग्रेजों का मुकाबला किए थे और इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। इर्तिदाद की जो वबा फैली हुई थी उससे मदारिस के जरिए से जगह जगह मदारिस का जाल फैलाकर उम्मत को इर्तिदाद के दहाने से अलग किया, महफूज किया, बचाया है। हमारी ये जिम्मेदारी होगी कि हम ऐसे वक्त में इस नई तालीमी पॉलिसी का जो जहर उम्मत के अंदर आने वाला है उससे हमारी उम्मत को, कौम को महफूज रखें, बचाएं। उधर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बल्कि अहले इल्म को ये जिम्मेदारी सौंपी है। हदीस पाक के अंदर है, हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खल्फिन अदूल यनफुन अन्हु तहरीफ अल-गालिन व इंतिहाल अल-मुब्तिलीन व तावील अल-जाहिलीन। इस इल्म दीन के उठाने वाले, बाद में आने वाले वो मोतबर गिरोह और वो मोतबर तबका होगा जो दीन के अंदर तहरीफ करने वाले, गुलू करने वाले, जाहिलों की तावीलात और गलत बातों से उम्मत को महफूज रखेंगे, उम्मत को बचाएंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने अहले इल्म को यह जिम्मेदारी सौंपी है। हम अहले इल्म पर उम्मत की एक अच्छी नजर है, अहले इल्म की तरफ लोग नजर उठाकर देख रहे हैं। ये मुक्तदा और रहबर हमें क्या पैगाम देंगे, इस ऐसे हालात के अंदर हमारी क्या रहनुमाई करेंगे कि जिसकी अंदर हम चलकर आइंदा अपनी नस्ल को महफूज रखें। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसे वक्त में दो चीजें हमारे सामने हैं, इसके मुख्तलिफ हर एक के जहन में लाहिया अमल हो सकता है। पहली बात तो हमारे जहन में ये है कि ये मुस्तकबिल के अंदर ये नई तालीमी पॉलिसी से बचने के लिए हमारे नौजवान नस्ल को इससे बचाने और इससे हिफाजत करने के लिए जगह जगह, मोहल्ला मोहल्ला, बल्कि गली गली कुरानी मकातिब का निज़ाम कायम करें। हमारे मोहल्ले के अंदर रहने वाला, हमारे शहर के अंदर रहने वाला, बल्कि गली के अंदर, घर के अंदर रहने वाला
کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو جو مکتب کی تعلیم سے محروم ہو۔ مکتب کے اندر قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ عقائد کی، اعمال کی اور مسائل کی، مسنون دعاؤں کی تعلیم اگر ہوگی تو یہ بچوں کے دل میں ابتدائی سے ہی نقش کل حجر ہو کر اس طریقے سے محفوظ ہو جائے گا، چاہے وہ بچہ آئندہ چل کے کسی یہودی یونیورسٹی میں پڑھے، کسی نصرانی کالج میں پڑھے، کسی ہندو اسکول میں پڑھے، انشاءاللہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم اور عقیدہ مضبوط ہونے کے بعد کبھی وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوگا، کبھی کفر و شرک کے دلدل کے اندر نہیں پھنسے گا۔ تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے مکاتب کی نگرانی کرے، مکتب کے ہر بچے کی نگرانی ہو کہ وہ مکتب کے اندر آ کر تعلیم حاصل کرتا کہ نہیں کرتا۔ ایک آخر بات، ایسے خطرناک حالت میں ایک اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ایک تو انفرادی کوشش ہے، میرے عزیز دوستو، ایسے وقت میں انفرادی کوشش وہ مؤثر نہیں ہو سکتی جتنی اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے، مؤثر ہو سکتی ہے۔ ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اندر اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ ہم اس وقت دانشوران ملت، مسلمان رہنما اور اسکول و کالج کے ذمہ دار لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، ایک مشاورتی اجتماع ہو، اور یہ صرف الگ الگ طریقے پر نہیں بلکہ ایک نظام کے تحت۔ پہلے ہر شہر کے علماء اور دانشور، اسکول و کالج کے ذمہ دار لوگ، پھر ہر شہر میں ہونے کے بعد ضلعی سطح پر پورے ضلع کا جوڑ ہو، ضلع کی ذمہ داری تقسیم ہو، ضلع کے ذمہ دار لوگ جمع کر مشورہ کرے، ضلع کے سطح پر مشورہ ہونے کے بعد اب صوبائی سطح پر مشورہ ہو، ہر ایک صوبے کے اندر ذمہ دار متعین ہو، ہر صوبے کے ذمہ دار مل کر ملک گیر پیمانے پر سر جوڑ کر بیٹھے، مشورہ کرے۔ جب پورے صوبائی سطح سے آگے بڑھ کر ملک گیر سطح پر اس پر سوچ ہوگی اور ایک پالیسی تیار ہوگی اور ایک میمورنڈم تیار ہوگا تو اس کے اندر یہ قوت پیدا ہوگی اور یہ حکومت کے اندر اثر انداز ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی ہمیں تعلیم دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے تھامے رہو، تم منتشر الگ الگ مختلف گروہ میں نہ بڑھ جاؤ۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا، جھاڑو کی الگ الگ کاڑیاں ہیں، ایک ایک کاڑی کو اگر بچہ توڑنا چاہے توڑ سکتا ہے، بچے کے اندر بھی ایک قوت ہے، معمولی طور پر ہر کاڑی کو توڑ سکتا ہے، لیکن یہی جھاڑو کی کاڑیاں ایک ساتھ ایک رسی میں مربوط ہو گئی، مل گئی، تو پورے جھاڑو کی کاڑی ایک رسی میں جب مربوط ہو کر مل گئی، اب اس کے اندر ایک اجتماعی قوت ہو گئی، تو اس جھاڑو کو پہلے جو کاڑی کی شکل میں تھا توڑ دیا گیا، اب ایک طاقتور آدمی بھی مل کر توڑ نہیں سکتا۔ تو ہمارے اندر یہ اجتماعی قوت کا اثر ہوگا، ہمیں اللہ سے ایسی حالت کے اندر لو لگا کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر امت کے حق میں حفاظت کی پناہ مانگنے، امت کے حق میں حفاظت کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ انشاءاللہ مستقبل کے اندر جو یہ خطرناک نتائج سامنے ابھر رہے ہیں، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے اور مسلمانوں کی اجتماعی قوت مل کر کام کرنے لگے اور مکاتب دینیہ، مکاتب قرآنیہ کا جال پھیل جائے، تو ہمیں امید ہے آئندہ ان پرخطر حالات سے ہم امت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ علماء کی جو ذمہ داری ہے اس کی کچھ نہ کچھ ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان خطرناک پالیسی سے پوری طریقے سے پوری امت کو محفوظ رکھے، ہماری نوجوان نسل عالم بنے،
دینی شاعر ان کے اندر بیدار ہو، امت کی رہنما مقتدا اور امت کے اندر ہمدردی کا ان کو جذبہ پیدا ہو، ایسی قومی نسل دینی رہنماؤں کی آگے چل کر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ارزانی سے ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔